میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے، یا شاید میں بھی خود ایکسپوجر سے گزرا ہوں، اور بے شمار میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں تھوڑے سے خود کفیل ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اگر سکلز میں کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. کیونکہ اس کلاس روم میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، یعنی ان کی جو اکیڈمک سائڈ ہے وہ پڑھنا ہے، اور ساتھ جو پروفیشنل ہے وہ ٹیچنگ ہے زیادہ تر. لیکن کوئی بھی جاب ہو، کسی بھی طرح کی جاب ہو، آپ اگر یہ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں یہ کامن کلچر کہ بچے یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں انگلینڈ، یو کے، کینیڈا یا امریکہ، آسٹریلیا، اور ساتھ وہ جاب بھی کرتے ہیں، اور بڑا عام یہ کلچر ہے. میرا ایک بڑا لاڈلا اسٹوڈنٹ ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ ایک ڈگری لے رہا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہے، اور جب اس کی ڈگری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اسی یونیورسٹی میں جو جونیئرز ہیں، اس سے جونیئرز، وہ ان کی کلاسز پڑھاتا. یعنی اس اسکالرشپ میں رول یہ ہے کہ وہ اسکالرشپ جو انہوں نے فنڈ کیا امریکہ کی یونیورسٹی نے، انہوں نے اس کو کمپلسیٹ کرنے کے لیے ان سارے فنڈز کو انہوں نے ایوننگ پہ اس کو کچھ 6-7 کلاسز پڑھانی پڑتی، ریگولر تو نہیں، مطلب ہفتے میں جتنی، اور تقریباً 5-6 کلاسز اس کو دن کی پڑھانی پڑتی. اور وہ کہتا ہے کہ جی جو پڑھانا ہے وہ ایک شاندار ایکسپوجر ہے، پڑھنا تو اپنی جگہ پہ. اب مثال لیجئے جو پڑھاتے ہیں، میں خود کیونکہ پڑھاتا رہا ہوں زمانہ طالب علمی میں، ایف ایس سی کے بعد پڑھاتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ پڑھانے والا جو بچہ ہے جو ساتھ کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، اور سب سے پہلی چیز اس میں خودداری پیدا ہو جاتی ہے. خود کفیل ہونے کی وجہ سے وہ خود کو فنڈ کرتا ہے، اپنی فی دیتا ہے، اور پیسے کما کے وہ گھر بھی دینے لگ پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، زیادہ اعتماد ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ یاد رکھیے آپ لے رہے ہیں کچھ، ریسیو کر رہے ہیں، آپ کا اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جب آپ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ ارن کر کے کچھ دے رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم آپ مانگ نہیں رہے ہوتے، تو آپ میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے جی کہ وہ بچے جن کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے پڑھنے کے ساتھ، ان کو پروفیشنل ایتھکس پتہ لگ جاتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑے بڑے میچور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پروفیشنل ایتھکس نہیں ہوتے. پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ بڑی کمال کی چیز ہے. اگر کسی میں بھی پروفیشنل ایتھکس ہیں، آپ کے خیال میں پروفیشنل ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ کبھی یہ ورڈ آپ نے سبجیکٹ کے طور پہ سنا، پڑھا ہو، کیا ہوتے ہیں جی؟ کمٹمنٹ، جو وعدہ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے، اور ایک جو ٹرانسپیرنسی ہے ورڈ، کام میں ایک شفاف ہونا، وہ بڑا ضروری ہے. پھر ایک پرائیویسی ورڈ بھی ہے، اس میں ایک ایسا حصہ ہے جو بالکل آپ کو اس ادارے تک ہی رکھنا ہے، اس کو پبلک نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے جی. اور کیا جی؟ پنکچوئل ہونا. ٹھیک ہے جی. پھر جو آپ نے ریسیو کیا ہے، اگر وہاں سے پیسے ملے ہیں کچھ ہے تو ان کو حلال کرنا. یہ سارے کیا ہیں جی؟ یہ پروفیشنل کہہ لیجیے، پروفیشنل خوبیاں ہیں، ایک اچھے پروفیشنل کی خوبی ہیں. تو وہ آپ کو بڑی چھوٹی عمر میں یہ خوبیاں ملنے لگ پڑتی ہیں. اچھا، ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر آپ آنسریبل ہو جاتے ہیں. اچھا، آنسریبل ہونا، جواب دہی، یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ بندے کو ویسے ہی پالش کر دیتی ہے. بندہ اس جواب دہی سے بچنے کے لیے کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے، یا میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو، یا تو بندہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے لگ پڑتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے میں نے. پھر میں نے دیکھا وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ پڑھا رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، وہ تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو، کپڑے پہنتے ہیں صاف ستھرے، کیونکہ اب انہیں انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے سینئر اور جونیئر کے کانسیپٹ میں. ٹائی کوٹ لگائیں گے، تیار ہوں گے، بال بنائیں گے، پریپیئر ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ٹیچنگ تو بالخصوص میں نے دیکھا ہے، اگر آپ اف یو لو ٹیچنگ، اگر آپ کو پڑھانے کا شوق ہے، ٹیچنگ بندے کو بڑی جلدی پالش کرتی ہے. اس میں بندے کا اپنے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوتے ہیں. پڑھا کے بندہ بڑا کچھ سیکھتا ہے. جو چیز پڑھانی پڑے نا جی، پڑھانے سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے. آپ کو اگر خود سمجھ نہیں ہے، پڑھا نہیں سکتے آپ. تو یہ سب کی سب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے ایک تو درخواست یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں آپ ذرا سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں. باہر کے ممالک میں 18-19 سال کا جو بچہ ہے، اس کی والدہ یا والد اس کو ایک بالغ سمجھنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس کی والدہ اس کو ہے مین کر کے پکارتی ہے، مطلب مرد ہو گیا ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کو زندگی گزارنی ہے. ہمارا یہاں 25-30 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، اس کو کاکے مننے ریلی یہ اپنا کاکا ہے جی، اپنا نیانا ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا. اچھا، وہ ساری زندگی غیر ذمہ دار رہتا ہے. آپ کو نکھٹو بڑے ملیں گے. نکھٹو کی ٹرم جو ہے، نکھٹو،
آپ کو دنیا میں اتنے نکھٹو نہیں ملیں گے جتنے اس معاشرے میں ملیں گے. ایک نکھٹوؤں کی فوج ہے یہاں پر. اچھا پھر ان نکھٹوؤں کی شادیاں ہو جائیں یہ اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ کاؤنسلنگ اور کوچنگ اور ٹریننگ کی وجہ سے آپ کا واسطہ بڑی دنیا کے ساتھ پڑتا ہے. تو میں نے کئی ایسی محترمائیں دیکھی ہیں جو بڑی مشکل سے جاب کر رہی ہیں, بندہ کچھ نہیں کرتا, اس کو عادت ہی نہیں ہے. وہ مطلب اس نے ایک جاب لی ہوئی ہے, ٹی وی کی جاب ہے اس کی, چینل چینج کرتا رہتا ہے گھر بیٹھ کے. اور یہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں, یہ مزاج شروع بچپن سے ملتا ہے, یہ پیمپرڈ چائلڈ کو ملتا ہے. پیمپرڈ سمجھتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا, اور کچھ مائیں نا اپنے بچوں کو کہتی ہیں ہائے کام نہ کریں, ہاتھ تھک جان دے. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو. ایسے مزاج ہیں جو کہتے ہیں ہائے حالی تے نکا جائے گا. آپ اس کے مقابلے میں ہر وہ بچہ جس کے سر پہ پڑ گئی ہے نا, اس کو زیادہ گرومڈ دیکھیں گے آپ, اس کو زیادہ ترقی کرتا دیکھیں گے. میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو یہاں سے پاکستان سے باہر پڑھنے گئے ہیں اور یہاں لاپرواہ تھے, باہر جا کے ٹھیک ہو گئے, بگڑتے بھی ہیں لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک کیوں ہو جاتے ہیں؟ سر پہ پڑتی ہے. جب سر پہ پڑتی ہے تو سر پہ پڑنے کی وجہ سے بندہ کہتا ہے یار میری زندگی ہے. تو یہ جیسے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی تو مجھے لینی ہے, ذمہ داری تو مجھے قبول کرنی ہے, بندے کی زندگی ٹھیک ہونے لگ پڑتی ہے. جب تک آپ اس زندگی کو دوسروں کی زندگی سمجھ کے گزارے ہیں نا کہ جی حکومت ذمہ دار ہے, اولاد ذمہ دار نے, وقت ذمہ دار ہے, چاچا ذمہ دار ہے, ماما ذمہ دار ہے, ابا جی ذمہ دار نے ایڈمیشن لا دیتا ہے, سر آپ زندگی اچھی نہیں جی سکتے. جس دن آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں یہ میری زندگی ہے, یہ میرا ویسٹ آف ٹائم ہے, میرا نقصان ہو جانا, آپ کی زندگی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسپوجر ضرور آپ کا ہونا چاہیے. بے شک وہ 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں جی آپ, بے شک وہ گھر کے گیرج میں میری طرح ایک کرسی لے کے بیٹھ جائیں ڈائننگ ٹیبل کی, ایک بندہ آپ سے پڑھنے آ جائے, کوئی پتہ نہیں کل کو وہ ایک جو ڈاٹ ہے, ایک سرا ہے, وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چل جائے گا. میرے ایک استاد ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, وہ کیمسٹری کے میرے ٹیچر ہیں, اور کاشف رشید صاحب. کاشف صاحب سے ہم نے FSC میں کیمسٹری پڑھی. میں بڑی دفعہ ان کی انٹرویوز بھی اور تصویریں بھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں, میرا بڑی محبت اور لو ہے ان کے ساتھ. کاشف صاحب اکثر ہمیں کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں, وہ اس وقت ایک بڑے گروپ میں ایک بڑی اہم سیٹ پہ ہیں, الجزائر میں فیلڈ ہے ان کی, اور وہ کہہ لیجیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بڑے زبردست دنیا کے اچھے کنسلٹنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے زمانہ طالب علم میں پڑھایا نہ ہوتا میں کبھی اتنا قابل نہ ہوتا. آپ میں اعتماد آتا ہی تب ہے جب آپ کوئی پروفیشنل ایکسپوجر لیتے ہو, جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے بڑے انٹرویو ایسے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے, جب مجھے انہوں نے انٹرویو پہ بلایا تو میں نے انہیں کہا جی میں آپ کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے اگر مجھے بورڈ دے دیں آپ, تو جو میرے بارے میں پوچھنا ہے میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتا ہوں, اور جو کویشچن پوچھنا ہے, جو ایشو ہے وہ بتائیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیسے ذرا کرنا ہے کیسے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے بازو ایسے چڑھا کے پڑھانا شروع کرتا تھا نا, سمجھانا شروع کرتا تھا, وہ کہتے تھے اوکے یو آر کانفیڈنٹ, اتنے تم بریو ہو, اتنے کانفیڈنٹ, اتنا تم میں اعتماد ہے کہ تم لیڈ کر سکتے ہو پورے پلانٹ کو, پورے یونٹ کو اور پوری فیلڈ کو. ہمارا مسئلہ ہے ہم ساری زندگی ہمیں اعتماد نہیں آتا اور ہم بچتے رہتے ہیں. ایک بات کہیں نہ کہیں بیٹا لکھ کے رکھ لیجئے گا, آپ اپنے آپ کو بچاتے ہو, آپ نہیں بچتے, آپ کی کامیابی دور چلی جاتی ہے آپ سے. جتنا اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہو, مصروف کرتے ہو, بزی کرتے ہو, قدم اٹھاتے ہو اور تجربہ کرتے ہو سیکھنے کا, کسی بھی کام کو, آپ ترقی کرتے ہو, آپ گرو کرتے ہو. ہمیں اس عمر میں ہی کہیں نہ کہیں خود کفیل ہونا چاہیے, کوئی کام سیکھنا چاہیے. اور آج کا دیکھیں, میرا جو زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے والا, وہ زمانہ بڑا محدود تھا. ٹیچنگ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی, کوئی آپشن نہیں تھی ریئلی. مطلب ایک بڑا ہے کوئی کسی سیلز مین کی جاب کہیں کر لی, کسی نے چھوٹی موٹی کو جاب کر دی. آج کے زمانے میں فری لانسنگ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے یار. بچے مجھے ملتے ہیں, کئی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم مہینے کا سر 50,000 روپے ساتھ کما رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ کیسے؟ سر فری لانسنگ سے. اچھا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی سر میں بڑا اچھا ڈیزائنر ہوں, میں نے ڈیزائننگ سیکھی ہے ساتھ, تو میں نے اپنی وہ سکلز کو جو ہے انٹرنیٹ پہ میں نے ڈالا ہے, مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, میں مہینے کا اپنا پڑھائی بھی کرتا ہوں, ساتھ میں ارن بھی کرتا ہوں, گھر والوں کو پیسے بھی دیتا ہوں. تو آپ میرا بیٹا, آپ سب کے سب یہ سوچیے ضرور, فری لانسنگ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس میں اتنے کام ہیں. چند دن پہلے ایک بچہ ملا, اس کی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے لیکن دوبارہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا کہ جی میری پنجابی بڑی اچھی ہے, اور اگر میں ٹوپی پہنوں سکھوں والی تو میں سکھوں کی طرح ایکٹ بڑا اچھا کر لیتا ہوں. وہ بچہ جو وہ لڑکا ملا, وہ اپنی ویڈیوز بیچتا ہے, انڈیا بک جاتی ہیں ساری کی ساری, اور ان کے یوٹیوب چینلز پہ چلی جاتی. ایک فن ہے نا جی, ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک بندہ, ایک آرٹ, اس کے پاس فن ہے اور کوئی اسے پیسے دیتا ہے, وہ ویڈیوز بنوا کے پرچیز کرتا ہے, خریدتا ہے اور استعمال کر لیتا ہے. کانٹینٹ رائٹنگ کتنا بڑا فن ہے, بلاگنگ کتنا بڑا فن ہے, ٹھیک ہے.
فوٹوگرافی کتنا بڑا فن ہے, ویڈیو پروڈیوس کرنا, ویڈیو ایڈیٹنگ کتنا بڑا فن ہے. اب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ لگے ورلڈ پریس کتنا بڑا کام ہے جی, ایک ویب سائٹ بنانا, پھر ویب سائٹ کی کتنی ڈومینز ہیں, کتنی ڈائمینشنز ہیں. تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب کے سب جو یہاں آئے ہیں کچھ ہٹ کے سننا اچھا لگتا ہے. وہ نوٹس, وہ کتابیں, وہ رٹے جو لگوائے جا رہے ہیں وہ سب جگہ پہ سیم ہے یار, وہ کوئی بڑی بات نہیں. ہٹ کے یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو خود کفیل ہونا سوچیں, خود پہ انحصار کرنا شروع کریں. مطلب میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں when I was in third year, اب اس کلاس میں جس میں تھا, بڑی میں فرینکلی آپ کو بتاؤں میں خوشحال بچہ تھا. میرے کو گھر میں وسائل نہیں تھے لیکن میں ارن کرتا تھا. میرے کلاس والے کہتے اس کو پلنٹی ڈالنے کا مزہ نہیں آتا, ہوتا نا جی تو بوتلیں پلانی ہیں, میں پلا دیتا تھا. یاد رکھے گا جو آگے سے کہ میں نہیں پیانی ہوں, مزہ ادو آتا ہے. جو نخرے کرے یار جسے تم کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلا دے, اس سے تو نہیں مزہ آئے گا. وہ کہتے ہیں اس کو پلنٹی ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ یہ تو پوری کر دیتا ہے پلنٹی اسی وقت. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر خوشحال ہیں بھائی تو آپ کے بہن بھائیوں کو فائدہ ہوتا, آپ کے گھر کو فائدہ ہوتا, ایک خاندان میں اچھی مثال بنتی ہے. ہمارا پرابلم ہوتا ہے ہم ساری زندگی ابو سے کہتے ہیں ابو جی پیسے دو, اے فیس آ گئی جی, ٹھیک ہے جی, اے جیکٹ لینی ہے. آپ جس دن یہ قبول کرو گے نا کہ یہ میری زندگی اور میں نے جینی ہے, آپ چینج ہو جاؤ. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ ذرا ڈگری ہو جائے اس کے بعد چینج ہو جائیں گے. جو ابھی نہیں چینج ہو رہا وہ تب بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک نئی اطلاع دے رہا ہوں, پاکستان میں ڈگری والے بے روزگاروں کی بڑی تعداد ہے. اچھا ان پڑھ پھر کہیں سیٹ ہو جاتا ہے, ایگو نہیں ہوتی اس کی. میرے پاس آتے ہیں نا لوگ, ڈگری والا جو آتا ہے نا وہ کہتا ہے سر جی مینوں نہ کوئی اچھی جی سیٹ تے باؤ. ریئلی ایک بندہ ہے جو کم سکلز والا کم ایجوکیشن ہے, میں اسے کہتا ہوں یار تو کیا کیا کام, کہتا ہے جڑا کام دو گے میں کر لوں گا. ہاں اس کو تو کوئی شرم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ کہ اس عمر میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے شرم دور کر دینی چاہیے. سر چھوٹے کام کیا ہوتے ہیں, کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو کام گنوا رہا ہوں جو میں نے باقاعدہ کیے ہیں آن ڈیوٹی, کبھی اپنی کام کی شکل میں یا کبھی کسی ذمہ داری کی شکل میں نے کیے ہیں. لائک میں نے بینر خود لگائے, مجھے کوئی ہیزیٹیشن اس میں محسوس نہیں. میں نے ٹیوشنز پڑھائی, مجھے کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی. مجھے یاد آتا ہے میں نے پوسٹر خود پھینکے, کیونکہ ادارہ چلانا ایک کام تھا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا یار, اپنے ہاتھوں سے پوسٹر پھینکے, مٹی ہو جاتا تھا, پیدل چل چل کے ٹانگیں تھک جاتی تھی کہ یار یہ کام کرنا ہے, یہ ہمیں خود کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارا سر بیٹا مسئلہ یہ کہ ہم زندگی میں چھوٹے کام سے ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بڑے کام کا موقع بھی نہیں دیتا. چھوٹے کام سے شرم محسوس نہ کرو. آج سے سوچو کہ یار میں نے کوئی نہ کوئی, پنجابی میں کہتے ہیں آر پلہ, کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈنی, کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈھونڈنی ہے. اب تو دیکھو اور زمانہ آگے چلا گیا, آپ ٹیوشن آن لائن پڑھا سکتے ہو. میرے کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ارننگ 20,000 روپیز. ایک ہوم ٹیوشن, پہلے ہوم ٹیوشن تھی, اب آن لائن ٹیوشن ہے. ایک ٹیوشن ملی ہوئی ہے اور کسی او لیول اے لیول کے بچے کو وہ انگلش یا پھر کوئی سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہیں, پیسے کما لیتے ہیں. اچھا جب تک ایک آپ کو بات بتا دوں, یہ سوچو گی نہیں نا میری باتوں کو, راستہ نہیں بنے گا. کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملتی ہے مہینے کی پاکٹ منی, فی ہماری ابا جی نے دے دی اور زندگی گزرتی جا رہی ہے. آپ نہیں سوچو گے. جس دن بندہ کہے گا نہیں یار میں نے زندگی خود جینی اور میں نے گزارنی اور میں نے ذمہ دار بننا ہے, آپ چینج ہو جاؤ گے. اس دن آپ کو رستے اور موقع ملنے میں شروع ہو جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ یار آپ ہی کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا یار میرے بھتیجے کو ٹیوشن پڑھا دو. آپ ہی کے پاس کوئی بندہ ملے گا جو کہے گا یار میرا رابطہ آپ سے ہو گیا ہے, یہ میرے لیے آسانی پیدا کر دیں. آپ ہی کو کہے گا یار یہ آپ کانٹینٹ لکھ سکتے ہو, آپ مضمون لکھ سکتے ہو. ہمارے پاس سر وہ تعلیم ممکن میں بچے آ رہے ہیں نا, ہم ان کی سکلز چیک کر رہے ہیں. کئی بچوں میں اتنا اچھا لکھنے کی سکل, کئی بچے اتنے پورے اعتماد ہیں, کئی بچے اتنا اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ میں یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, صرف سوچنے کی دیر ہوتی ہے کہ میں نے خود کرنا ہے, میں نے انتظار نہیں کرنا, میں نے ایسا نہیں کرنا کہ میں بیٹھا رہوں اور ایک دن اچانک ٹھیک ہو جائے گی لائف. آج سے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ آج آر پلہ شروع کر دیں. آج سے ڈھونڈیں یار کہ میں کیسے پیسے کما سکوں. فری لانسنگ کا کہیں کو ورڈ بھی پتہ نہیں ہوگا, وہ سمجھ رہے ہیں شاید فری لانسنگ, وہ گاڑی کا نام ہے لانسر گاڑی ہوتی تھی نا, وہ سوچتے ہیں شاید کوئی مفت کی گاڑی ہے یہ. کئیوں کو بالکل ریئلی یہ نہیں پتہ ہوتا جب تک آپ کو چیز ڈھونڈتے نہیں ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے 10-12 سال پہلے کسی نے مجھے بتایا فیس بک کو یوٹیوب کو چیز ہوتی, پتہ ہی نہیں تھا نا, آئی بھی نہیں تھی دنیا میں چیزیں. آج سر یہ باقاعدہ ایک میڈیم ہے بہت بڑا. آج یہ چینل 25-26 لاکھ اس کا سبسکرائب ہے, آج فیس بک 34 لاکھ ہے. آج کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, پر ڈے کتنی ٹریفک آتی ہے, کتنے لوگ لرن کرتے ہیں, کتنے لوگ ہمیں ملے نہیں ہیں لیکن ویڈیوز کو سنتے ہیں. حقیقت ہے نا جی.
اسی طرح بیٹا اگر آپ فری لانسنگ کے ورڈ کو یا کسی بھی نئی ٹرم کو ڈھونڈتے ہو یا کوشش کرتے ہو کہ یار میری شام جو میں ضائع کرتا ہوں, آوارہ گردی کرتا ہوں, میں کیوں نہ شام کو 2-3 گھنٹے کی کوئی جاب کر لوں, میں کیوں نہ کوئی اسائنمنٹ پکڑوں اور اس میں کام کروں. میں کہتا ہوں چلو بیٹا پیسے نہ بھی ملیں, آپ کو ایکسپیرینس مل جائے. تجربہ بہت بڑی کمال کی چیز, یہ ایسی کمال کی چیز ہے, اگر یہ آپ کو وقت لگانے سے ایکسپیرینس ملتا ہے بہت بڑی اچیومنٹ آپ کی. ٹھیک ہے جی. میں زندگی میں راشد صاحب اس کے بعد پروفیشنل لائف کی آج کی بات کروں, میں 1000 اداروں میں ایز ایڈوائزر اعزازی کام کر رہا ہوں, 1000 جگہ پہ میں بغیر کسی لالچ کے چلا جاتا ہوں. کیوں؟ ایکسپیرینس, اپ ٹو ڈیٹ ایکسپیرینس, آج کے زمانے کا پتہ ہونا, آج کے زمانے کے مطابق جینا, آج کے زمانے میں سوچنا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے. تو آپ تجربہ جو ہے وہ آپ کو مہنگا کرتا ہے. پیسے نہیں مل رہے ہوتے کئی جگہ سے, لیکن جو تجربہ مل رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. سو میری گزارش ہے, یو آر ینگ پیپلس, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہو آپ لوگ, اس عمر میں ہی خود انحصار ہو, اسی عمر میں ہی خود کفیل ہو, اور اس عمر میں ہی خودداری پیدا کرو. اگر یہ اب پیدا ہو جائے گی بیٹا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی اور آپ کو کامیابی اس میں دے گا. ایک جملہ جو میں اکثر بولتا ہوں کہ وہ سفر جس کا آغاز درست وقت میں ہوا ہے اس کی منزل بھی جلدی آتی ہے. جس سفر کا آغاز ہی آپ نے نہیں کیا, جو کمیٹی ڈالی کوئی نہیں آپ نے, وہ نکلنی کہاں سے؟ جو بیج لگایا ہی نہیں ہے, جو بیج ہی نہیں لگایا اس کا پھل کیسے ملنا ہے؟ تو میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں وہ میری تب ایج ہوگی 17-18 سال, 19 سال. 17-18 سال سے شروع کر کے 36-37 سال کی عمر تک بیٹے میں سیلیبریٹی بن چکا تھا. آج 41 سال عمر ہے, 5 سال میں ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں. کم از کم 20 سال کا جرنی ہوتا ہے کامیابی کا, 20 ایئرز ہوتا ہے, پھر بھی چلتے جانا ہوتا ہے. آج میرا ہے مینٹین رکھنا, اس لیے تو ہم یہ اتنا بلاتے ہیں جی آئیں جی انجوائے کریں, ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے, کتابیں لیں, چائے پئیں, لیکچر سنیں, یہاں سے جائیں اعزازی, کیوں پے بیک کر رہے ہیں. لیکن میرا بیٹا کامیاب ہونے کے لیے 20 سال چاہیے. وہ اگر اب شروع کر دو گے تو 20 سال آگے سوچ لو, لیکن اگر شروع ہی تم 40 سال کی عمر میں کرو گے تو ویسے بتا دوں 40 سال کی عمر میں اتنا ہمت حوصلہ رہتا ہی نہیں. بندہ سروائیول کی گیم میں پھنس جاتا ہے, بندہ گزارا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے لنگ رہی ہے, نہیں لنگ گئی ہے, آگے بھی لنگ جائے گی. لیکن اگر آپ ٹائم پہ شروع کرو گے آج اپنا جرنی, وہ کچھ سوچو, کچھ بڑا سوچو, تو بیٹے آپ 40 تک, 38, 40, 45 تک کہیں نہ کہیں پہنچے ہوگے. میری آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں جی, میری بڑی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے, بڑی نوازش. تھینک یو.